بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک بڑی مشقت کرتا ہے، بڑے تگ و دو کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت کرتا ہے صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات، اور پھر صبح اٹھتا ہے اور پھر اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور کس طریقے سے وہ پڑھیں، سروائیو کریں، یہ ان کے لیے والد انتہائی کوشش کرتا ہے۔ والدین اس کے لیے، بچوں کے لیے انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے جو ہمارے ہیں وہ ایک بہترین، خوبصورت اور اعلیٰ مقام پہ جائے۔ والدین ہی وہ ہوتے ہیں لوگ جو اپنے بچوں کو خود سے زیادہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہیں بھی یہ نہیں ہوگا، اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ لوگ صبح سے لے کے شام تک اور رات تک 10 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور انتہائی گرمی، تیل کے کنویں میں اور کولے کے کانوں میں، انتہائی گہری تاریک جگہوں میں، سمندر کے اندر ہیرے جواہرات ڈھونڈنے میں، یہ انتہائی مشقت کر رہا ہے انسان کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خلقت الانسان والجن الا لیعبدون۔ انسان کو، جنوں کو پیدا اس لیے کہ وہ عبادت کرے۔ جو بھی کام کریں گے دنیا میں پھنس کے، دنیا کی یہ زیب زینت آرائش لبائیں گی، اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی، لیکن ہم نے اپنے کام پہ نظر رکھنی ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ راضی ہو جائے اس پہ کام کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے اس پہ کام کرنا ہے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو روز کی بنیاد پہ بہتر کریں، لرننگ ایٹیچیوڈ اپنائیں۔ ایک تو معاشی جدوجہد ہے، کیونکہ اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب تک انسان اسباب کا اختیار کرے گا تب وہ چیز کوئی ایکوائر کرے گا، لرن کرے گا، حاصل کرے گا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز بغیر اس کو وہ چاہے اور وہ حاصل ہو جائے، یا اس کے، بلکہ اس کے پیچھے پوری محنت ہے، پوری ایک فورس ہے، پوری قوت ہے جو خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن بنیادوں پہ ہم کام کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، پرکھیں، سوچیں ہم کہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی رزق حلال کما رہا ہے، حلال کی روزی اور حلال کے بلینئر بن رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بلینئر ہے، اربوں روپے کا مالک ہے، اربوں ڈالر کا مالک ہے، بن سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اس انسانیت کے لیے، انسانیت کی ترقی کیسے ممکن ہو، انسانیت کو ہم سیدھے راستے کی طرف کیسے لے کے جائیں؟ مشقت کر رہا ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا تب۔ ایک بندہ اتنی اچھے طریقے سے حلال رزق کما رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، پونچھو نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک بندہ بڑے خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حرم میں پڑھتا ہے وہ، اور ایک بندہ جو اپنے گرمی کی دھوپ میں کام کرتے ہوئے کہیں کسی کے گھر پہ کام کر رہا ہے، کہیں سڑک کے کنارے، کہیں راستے کے کنارے اپنا کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے، کیا کوالٹی ہوگی اس نماز کی، کیا کوالٹی ہوگی؟
اللہ تعالیٰ تو وہ اس کو وزن کرے گا، دیکھے گا، جانچ کر رہا ہے، پرکھ رہا ہے کہ انسان کتنی محنت کے ساتھ آگے جا رہا ہے، کتنی اپنی خوشی اور اپنی چاہت کو چھوڑ کے اس کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک شخص تین بندوں کو، ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قاری کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک وہ شخص جس نے شہادت حاصل کی بہادری کے لیے، لوگوں نے اس کو بہادر کہا، اس کو وہ مل گئی۔ اس کی دوڑ دھوپ یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، جری کہیں، قوی کہیں، اور ایک اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو رزق حلال کمایا، سخی تھا، لیکن سب کچھ اس لیے دیا کہ لوگ اس کو سخی کہیں، بڑا پیسے والا کہیں، انسانیت کی بلائی کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اس کو بھی اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو قرہ ہے، قاری ہے، اللہ کی کتاب کو جانتا پڑھتا ہے، لیکن سب کچھ اس لیے کہا تاکہ اس کو یہ لقب ملے، تاکہ اس کو عالم کہے، تاکہ اس کو قاری صاحب کہے، تاکہ دنیا کی یہ جو مختلف القابات ہیں وہ اس کو مل جائیں، لیکن اس کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اوندے منہ جہنم، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دوڑ دھوپ جو کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہی میں اپنے آپ کو خوش دیکھے کہ وہ راضی ہے تو میں خوش ہوں۔ اس پہ کام کریں۔ ہم کس بنیاد پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا یا آخرت؟ دنیا چاہتے ہیں، لیکن اچھی دنیا، اور اس لیے کہ آخرت میں اسی دنیا پہ کام کرنا ہے۔ مشقت میں پیدا کیا گیا ہے انسان کو، لیکن اس مشقت کے بعد والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ بڑی محنت کی ہے، بڑے حسن سلوک کیے ہیں، بڑے اعلیٰ ظرفی کا مطالبہ اس نے مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد کی آخرت کی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی مشقت کن کاموں پہ لگا رہے ہیں۔ ایک شخص اس لیے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اس کا کلمہ بلند ہو، اور وہ اتنی بڑی، ظاہر ہے آج کی اسباب کی دنیا میں بات کر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو جاتا ہے، وہ چیزیں سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، لرننگ ایٹیچیوڈ لے کے پورے معاشرے میں پھرتا ہے، اور اس بنیاد پہ کہ وہ ایک شخص تاکہ وہ اس مہارت پہ آ جائے، اس فن پہ آ جائے، اسکل پہ، کہ تاکہ وہ اپنے اور انسانیت کے دشمن کو گرائے، انسانیت کے دشمن کو وہ مات دے سکتا ہے، پیچھے دھکیل سکتا ہے، خوف پیدا کر سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اس بنیاد پہ سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور انسانوں کو آزادی ملے، فریڈم ملے، تاکہ وہ سوچیں سمجھے کہ کیوں آئے ہیں ہم اس دنیا میں۔ اگر وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اصل مقصد تو اس کے میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں، یہ سیکھیں کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی کیسے اس کی بن جائے، اور وہ اس لرننگ ایٹیچیوڈ کو پھیلاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے، سمجھنا چاہیے کس طریقے سے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی حاصل کی جائے جو دنیا کو زیر کر سکے اور اللہ کا دین غالب ہو سکے، اور لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے، انسانیت کو آگے لے کے جائیں، انسانیت کو فریڈم، تاکہ وہ سوچے سمجھے کہ کیوں آئے، ایگو سے نکل کے، اپنی انا سے نکل کے، اپنی آخرت کی طرف وہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ کام کریں، آگے جائیں، اور ہمارے پاس جو وقت ہے مشقت میں پیدا ہوئے ہیں، مشقت کا پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو راضی کریں جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔